بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ولادت کا بڑا مسئلہ ہے، نارمل ڈیلیوریاں نہیں ہو رہی، بچہ آپریشن سے سیزر سے ہو رہے ہیں، بچے آپریشن سے اور سیزر سے ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب ایک خاتون کا سیزر ہو جاتا ہے، آپریشن ہو جاتا ہے، اس میں وہ قوت اور طاقت تو نہیں رہتی جو بغیر آپریشن کے، جو ظاہر بات ہے جسم کٹ جاتا ہے تو صحت ویسی نہیں رہتی۔ لیکن آپ اسپتالوں سے اگر وابستہ ہیں اور آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ روزانہ ڈیلیوریاں نارمل جو ہیں وہ نہیں ہو رہی اور آپریشن کی لائن لگی ہوئی ہے۔ اداروں کا جو میڈیکل ادارے ہیں، ہاسپٹل ہیں، ان کا بھی ڈیلیوری میں جو سیزر میں فائدہ ہے، اور ڈاکٹرز ہیں ان کا بھی فائدہ ہے، اسٹور والوں کا بھی اسی میں فائدہ ہے۔ ایک پورا ایک مافیا ہے جو سیزر پر لگا ہوا ہے اور نارمل ڈیلیوری نہیں ہونے دے رہا۔ پھر ہماری خواتین بھی کام کاج چھوڑ دیتی ہیں اور بالکل بیڈ ریسٹ پر ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ نارمل وہ خود بھی تکلیف سے بچنے کے چکر میں آپریشن کروا رہی ہوتی ہیں۔ تو میں یہاں ایک عمل بتلا رہا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی جو ڈیلیوری نارمل ہو جائے اور سیزر سے بچ جائے، آپریشن نہ ہو، یہ میرا بہت آزمودہ عمل ہے، بہت بہترین عمل ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو بتلایا اور بہت فائدہ ہوا۔ اگر آپریشن تھیٹر میں بھی بندہ چلا جائے اور اس عمل کو کرنا شروع کر دے تو بندہ آپریشن تھیٹر سے بھی واپس آ جاتا ہے، نارمل ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ آپ یہ خود بھی اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسی خاتون ہیں جن کو ولادت ہونے لگی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ڈیلیوری نارمل ہو، تو آپ یہ عمل انہیں بتلائیں۔ اور اگر آپ سن رہے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ بیچاری بچیاں جن کے پیٹ کٹ جاتے ہیں اور جوانی کے اندر یہ ایک آپریشن، دوسرا، تیسرا، چار آپریشن ان کے ہو جاتے ہیں، پھر ظاہر بات ہے ان کا ویٹ بھی بڑھ جاتا ہے، مالی نقصان بھی، جانی نقصان بھی۔ تو آپ یہ شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ یہ میرا بہت مجرب عمل ہے اور میں عرصہ دراز سے یہ کر رہا ہوں۔ یہ دو کام آپ کر لیں، انشاءاللہ کبھی سیزر کی نوبت نہیں آئے گی۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ گڑ جو ہے، اچھا گڑ، ایک خراب گڑ آ رہا ہے جو چینی کا بنا ہوا ہے وہ نہ لیں، وہ بالکل براؤن ہوتا ہے، براؤن گڑ آپ نے نہیں لینا تو چینی کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ جو اصلی گڑ ہوتا ہے وہ براؤن ٹائپ کا ہوتا ہے، بالکل براؤن ٹائپ کا جو ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے، اور بالکل وائٹ ٹائپ کا ہوتا ہے وہ اصلی نہیں ہوتا، اوریجنل نہیں ہوتا۔ جو براؤن ٹائپ کا ہو، ہلکا سا کالا ٹائپ کا گڑ ہوتا ہے وہ آپ لے لیں۔ اس پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب دیکھیں کہ ولادت کا ٹائم قریب ہے، 7 دن، 8 دن، 10 دن رہ گئے، تو آپ ایک گڑ کی ایک جو ہے پیس لے لیں، اور اس پیس کے اوپر آپ نے سورۃ الانشقاق کی شروع کی 5 آیتیں پڑھنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور یہ 11 مرتبہ پڑھیں، دم کر دیں، پھر 11 مرتبہ پڑھیں، پھر دم کر دیں، پھر 11 مرتبہ پڑھیں، پھر دم کر دیں۔ یہ اس پیس کے اوپر جو ڈلی ہے گڑ کی، اس کے اوپر آپ نے یہ پڑھنا ہے اور دم کر دینا ہے۔ پھر اس خاتون کو جن کے ہاں ولادت ہے اسے کہنا کہ تھوڑا تھوڑا سارا دن میں منہ میں رکھ کر تھوڑا سا گڑ چوستی رہیں۔ ایک کام یہ کرنا ہے، انشاءاللہ ولادت نارمل ہوگی۔ دوسرا، اس خاتون کو کہیں، یہ 2 آیتیں بتلا رہا ہوں، ان 2 آیتوں کو ان خاتون کو یاد کروا دیں اور کہیں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لا تعداد اس آیت کو پڑھتی رہیں۔ آیت کیا ہے؟ ایک تو سورہ زلزال کی آیت نمبر 2 ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور دوسری سورہ انشقاق کی آیت نمبر 3 ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ اب اس آیت کو چلتے پھرتے خاتون کو کہیں ملا کر پڑھتے رہیں، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ اس آیت کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتی رہیں، انشاءاللہ ولادت نارمل ہو جائے گی۔ اس آیت کو پڑھنا ہے، اور سورہ انشقاق کی شروع کی جو 5 آیت ہیں ان کو 11 مرتبہ پڑھ کر 3 دفعہ گڑ پر دم کرنا ہے۔ وہ گڑ چوستے رہنا ہے، کھانا ہے اس خاتون کو جس کے ہاں ولادت ہے، ڈیلیوری ہے، اور ان آیتوں کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مجھے بہت دعائیں دیں گے اگر آپ اس عمل کو کریں گے۔ بالکل ضرورت نہیں پڑتی آپریشن کی، بالکل ضرورت نہیں پڑتی سیزر کی، انشاءاللہ نارمل ولادت ہوگی۔ یہ جب آپ کو جب اس کا فائدہ اٹھائیں آپ،
تو مجھے بھی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں کہ اتنی اچھی اچھی باتیں میں آپ کے لیے تراشتا رہتا ہوں اور لے کر آتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے اہل خانہ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے والدین کے لیے دعائیں کریں، میرے بچوں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں۔ آپ کا بھائی حبیب اللہ طبیب، سرائے فقیر، میرپور خاص، سندھ۔